मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, तुम्हारे चलते फिरते मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं। मैं बशर हूं, आदमी हूं, मगर आम आदमी की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। बड़े बड़े इब्लीस और नालायक मेरी तकरीर से, जोर से बोलो, हाँ, उनके मुंह पर इतना बड़ा ताला लग जाता है जैसे दिल्ली जेल में ताला लगा है। इसलिए आप मेरी तकरीर को ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। रसूल से कहा गया, रसूल कह दीजिए लोगों से कि मैं बशर तो हूं मगर तुम्हारे अब्बा की तरह नहीं हूं, तुम्हारे दादा की तरह नहीं हूं, तुम्हारे परदादा की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में फर्क है। मुझ पर वही आती है, मेरे पास फरिश्ता आता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हजरात मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। हाथ उठाकर बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं, लेकिन हमारा ईमान ये भी है कि हम जैसे नहीं है, हमारी तरह नहीं है। ये बताओ, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है? पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के बराबर हो सकता है? शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, उस्ताद के बराबर हो सकता है? तो मेरी तरफ देखो, शागिर्द जब उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता? जो कहे कि रसूल, अरे बोलो, हमारे बराबर है या हम जैसे हैं, तो ऐसे लोगों का जवाब दीजिए कि तुम सूअर के बराबर हो, तुम कुत्तों के बराबर हो। मेरे रसूल के बराबर होना तो मुहाल है। क्या है? मुहाल है। अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, आप जब दुनिया में आए तो रोते हुए कि हंसते हुए? जोर से बोलो। लेकिन नबी जब दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मच्छर काटता है कि नहीं? नहीं काटता है? अल्लाह, बगैर मच्छरदानी के आप सो नहीं सकते। मच्छर हर वक्त पीछे लगा रहता है, जैसे कोई इंतजार करेगा कि ये सो रहा है कि नहीं, जैसे सोया कि टप से काट लिया। अरे बोलो, है कि नहीं? तो मच्छर आपको काटता है कि नहीं? हमें मच्छर काटता है कि नहीं? हजरत को मच्छर काटता है कि नहीं? आपको हमको मच्छर काटे, हमारे बदन पर मक्खियां बैठे, लेकिन कसम खुदा, मच्छर और मक्खियां मेरे मुस्तफा का एहतराम करे, मेरे मुस्तफा की इज्जत करे। कभी उनके बदन पर न तो मक्खियां बैठी न तो मच्छर बैठा। अच्छा ये बताओ, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको आदमी जल्दी सलाम नहीं करता है। अरे बोलो, है कि नहीं? हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता है। मुखिया देखेगा तो और सर झुका लेगा कि कहीं अगर हम सलाम कर दिए तो हमारी पोजीशन घट जाएगी। और गांव का मालदार आदमी देख लिया तो वो और सर झुका लेता है कि अगर हम पहले सलाम कर दिए तो हमारी अहमियत चली जाएगी। इधर देखिए, आपको जल्दी आदमी सलाम ना करे, मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। अली कहते हैं कि
مصطفیٰ جب جنگلوں سے گزرتے تو پیڑ پودے بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے، کنکر پتھر بھی مصطفیٰ کو سلام کر دے، یہاں تک کہ جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حالات۔ بسم اللہ۔ الہی خرگردان باغ کشای جلانی، الہی خرگردان باغ کشای جلانی، الہی خرگردان باغ کشای جلانی۔ تھوڑا ہی ان کو کم کرو۔ الہی خرگردان باغ کشای جلانی، 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 الہی خرگردان باغ کشای جلانی۔ باوقار علماء، شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ معزز حضرات، طیاب حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا قاری ابراہیم صاحب کی محبت، اور اس بستی کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ساری دنیا سو گئی تب میرا نمبر آیا۔ لگ بھگ 2:15 بج گئے تب آپ نے مجھ کو اسٹیج پر لا کر حاضر کیا۔ جو لوگ نیت کر کے آئے تھے کہ مجھے سنیں گے تو ان کو نیند آنے لگے، نیند آئی ہوگی، وہ مجبوراً اٹھ کے چلے گئے ہوں گے۔ بہرحال آپ تشریف رکھیں۔ 2:15 بجنے کے بعد آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے، بولنے والے کا بھی مزاج بدل جاتا ہے، آپ کا بھی مزاج بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں گے کہ میری تقریر صحیح ہو تو آپ کو جاگ کر بیٹھنا ہوگا۔ لیکن میری تقریر کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، آپ کو بریانی ملے گی۔ اس لیے جو میری تقریر سنے گا وہ بریانی کھائے گا، اور جو نہیں سنے گا وہ بعد میں پچھتائے گا۔ اس لیے بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی کیونکہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی بشر ہیں اور ہمارے نبی بھی بشر ہیں، مگر ان میں اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہے، کیا فرق ہے، یہ بات بتاؤں گا۔
دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے یا عام لوگوں کی طرح سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ صرف 5 باتیں آپ کو میری تقریر میں سننی ہے، اٹھک بیٹھک نہ ہو۔ بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار ادب سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ اور جب تک آپ سنیں دل لگا کر سنیں۔ ہماری ماں بہن بھی ادب سے بیٹھیں، آپ لوگ بھی ادب سے بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شب بزم جنت، گل باغ رسالت، فخر آدم و بنی آدم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع اپنے رنگ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعاد الجود والكرم وبارك وسلم سرور صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آواز صاف صاف مل رہی ہے؟ زور سے بولو، مل رہی ہے نا؟ تو شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دید ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ دید ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ سنیے، ملاحظہ فرمائیے، ادھر دیکھیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے دوست، موضوع کی کمی نہیں، میرے پاس موضوع کا خزانہ ہے، آپ جس موضوع پر کہتے اسی موضوع پر تقریر ہوتی، لیکن آخری وقت ہے اور جہاں ایسے لوگ موجود ہوں یا آبادی یا بستی یا علاقے میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کو میری باتوں سے ہمیشہ کھجلی ہوتی ہے تو دوا تو ضرور دے کے جانا چاہیے۔ ارے بولو، دوا دینا چاہیے کہ نہیں، تاکہ ان کی کھجلاہٹ کیا ہو جائے، ہاں کم ہو جائے۔ اور اگر یہاں کم نہیں ہوگی تو قبر میں جب جوتے پڑیں گے، ڈنڈے پڑیں گے، تو وہاں تو کھجلاہٹ آٹومیٹک کم ہو جائے گی۔ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں۔ ابھی میں نے 16واں پارہ
سورہ کہف کی آخری آیت کو موضوع بنایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں